بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں تک پہنچے تھے؟ حروف استعلاء تک. ہاں، کہا کہ یہ حروف استعلاء معنی امالہ بن جاتے ہیں. حروف استعلاء معنی بن جاتے ہیں امالے سے. ٹھیک اسی طرح رابی حرف را جب یہ مکسور ہوگا، غیر مکسور ہو تو یہ امالے سے معنی بن جاتا ہے. راء مضموم اور راء مفتوح امالے سے معنی بن جاتا ہے، منع کرتا ہے امالہ کرنے سے. ٹھیک ہے، یعنی یا ہو کسرہ ہو، یہ کیا ہے؟ سبب امالہ ہے. لیکن یہ حروف استعلاء اور حرف را جب مضموم و مفتوح ہوگا تو یہ معنی امالہ بن جاتا ہے. جب یہ آ جائیں گے امالہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ وحرف الاستعلاء یکف مظہرا، حرف استعلاء کف کرتا ہے سبب مظہر کو. وہ سبب جو ظاہراً آیا ہے اس کو روک دیتا ہے. من کسر او یاؤ، سبب ظاہری کسرہ ہو یا ہو، یہ کسرہ اور یا کو سبب بننے سے معنی بن جاتا. وَكَذَا تَكُفُّ را، اسی طرح را بھی کیا کرتا؟ کف کرتا ہے. کس سے؟ امالے سے روک دیتا ہے. امالہ کرنے سے کیا روک دیتا ہے؟ را بھی. کون سا را؟ را مضموم اور را مفتوحہ. ان کان ما یکف بعد متصل او بعد حرف او بحرفین فصل. اچھا، اب یہ کب معنی بن جاتے ہیں یہ حروف استعلاء؟ ان کان ما یکف بعد متصل. اچھا، یہ حروف استعلاء جو معنی بنتے تھے وہ متصل ہوں، الف کے بعد ہی آ جائے. الف جو امالہ کرتے اس کے بعد حروف استعلاء آ جائے تو یہ حروف استعلاء معنی بن جاتے ہیں. یا کیا ہے؟ او بعد حرف، یا ایک حرف بعد آ جائے، وہ حروف استعلاء ایک حرف بعد آ جائے. یا دو حرف کے ذریعے فاصلہ لایا گیا ہے تو وہاں پر بھی کیا کرتا؟ یہ حروف استعلاء معنی امالہ بن جاتے ہیں. قضا اذا قدم ما لم ينکسر. اچھا، اسی طرح اگر یہ حروف استعلاء مقدم ہو تو بھی معنی بن جاتے ہیں. الف سے پہلے آئے ہیں، الف سے پہلے آنے کی صورت میں بھی امالہ سے معنی بن جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، کب تک معنی بن جائیں گے پہلے آنے کی صورت میں؟ ما لم ينکسر، جب تک ان کے اوپر کسرہ نہیں آتا. فتح اور ضمہ ہو تو اس صورت میں معنی بن جاتے ہیں، کسرہ ہو تو معنی نہیں بنتے جب تک یہ مکسور نہیں ہے. او یسکن اثر الکسر، یا ساکن ہے. یہ حروف استعلاء کیا ہے؟ ساکن ہے اور کسرے کے بعد ساکن ہے تو وہاں پر بھی معنی نہیں بنتے ہیں. کب معنی بن جائیں گے؟ جب یہ مکسور نہ ہو یا ساکن کسرے کے پیچھے نہ ہو تو اس صورت میں یہ حروف استعلاء معنی بن جاتے ہیں. اچھا، ما لم ينکسر او یسکن اثر کسر کالمطواع، جیسے مطواع کا پا کیا بنتا؟ معنی بن جاتا. کالمطواع مر، یہ مثال ہے. مطواع مر، اطاعت کرنے والے کو دے دو، کھانا دو. مر کھانا دو. ٹھیک ہے. مطواع لفظ مطواع الف سے پہلے آیا نا، پا حروف استعلاء سے الف سے پہلے آیا اور ساکن ہے، کسرے کے بعد آ گیا ہے. اچھا بس یہ کیا ہے؟
کی بات نہیں کر رہا، را حروف استعلا کی بات ہو رہی ہے۔ را کہاں سے آ گیا؟ اچھا میر میں کیا ہے؟ عجاب، وہ ادھر کون سا اعلال ہے؟ ادھر کیا چیز ہے یعنی ابھی امالہ کر دو گے؟ امالہ نہیں کرنے کی بیان نہیں کرتا۔ امالہ کس کو کرتے ہیں؟ الف ہے ہی نہیں ہے تو امالہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اور متوا میں ہے، ہاں متوا میں شاید مثال ہے، متوا کا الف کو امالہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا حروف استعلا اس الف سے پہلے آنے کی صورت میں امالہ نہیں کرتے، معنی امالہ بنتے ہیں، لیکن کب تک معنی امالہ بنتے ہیں؟ جب یہ ساکن نہ ہو، ساکن ہو تو امالہ سے معنی نہیں بنتے ہیں۔ یا اچھا یا ساکن نہیں ہے، مکسور ہے لیکن کیا ہے؟ کسرے کے پیچھے آئے ہیں، وہ خود ساکن ہے، وہ ما قبل والا کیا ہے؟ مکسور ہے، ادھر بھی معنی نہیں بنتے ہیں۔ ابھی ادھر کیا کہا؟ قضا اذا قدم، اسی طرح یہ حروف استعلا مقدم کرنے کی صورت میں بھی معنی امالہ بنتے ہیں۔ کب تک معنی امالہ بنیں گے؟ جب یہ مکسور نہ ہو، مکسور ہو تو معنی نہیں بنتے ہیں۔ اور یا ساکن ہے کسرے کے پیچھے نہیں ہے تو اس وقت معنی بن جائیں گے، اما ساکن کسرے کے پیچھے تو معنی نہیں بنتے ہیں۔ متوا کا پا ساکن ہے کسرے کے بعد ہے، میم پر کسرہ ہے، لہذا یہ پا الف کو امالہ کرنے سے معنی نہیں بنتا۔ ہاں اچھا وکف مستعمل ورا ينكف بکسر را كغارما لا اجفو۔ اچھا وکف مستعمل ورا ينكف، دیکھیں گاہی اوقات کف کو کف کرتے ہیں، بعض چیزیں کف کو کف یعنی معنی بننے کو منع کرتے ہیں۔ کف کا مطلب یعنی روکنا، کس سے روکنا؟ امالے سے۔ بعض چیزیں ہیں کیا ہے ان کا یہ کف یعنی معنی بننے کو منع کرتے ہیں۔ وکف مستعمل حرف مستعمل مستعلن، وکف مستعلن، مستعلن یعنی حروف استعلا، حروف استعلا، یہ حروف استعلا کا کف اور راک ہے، کف کو ینکف کف کیا جاتا، ان کو روک دیا جاتا۔ ٹھیک، ینکف کیا روکتا ہے؟ بے کسر را کے کسرہ، را کا کسرہ حروف استعلا کے کف کو کیا کرتا؟ روک دیتا ہے، یعنی حرف استعلا امالے سے معنی بن جاتا ہے، اور را مقصورہ حرف استعلا کے معنی بننے کو منع کرتا ہے۔ تو پھر کیا امالہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا جی ہاں۔ کیا غارمن لا اجفو، دیکھیں لفظ غارمن میں جو الف ہے یہ امالہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے غائن حرف استعلا ہے، غا معنی بن جاتا ہے الف کو امالہ کرنے سے، لیکن اس کے بعد را یا را مقصورہ غین کو منع معنی بننے سے منع کرتا ہے۔ اچھا غریما تو امالہ کس طرح؟ فتح کو کسرے کی طرف مائل، الف کو یا کی طرف مائل کر کے، الف کو یا کی طرف، کس طرح؟ اللہ جاؤ تجوید والے سے سیکھو یہ امالہ کیا چیز ہے۔ ہاں ولا تمل سببا لم يتصل والكف قد يوجبهما ينفصل۔ اچھا اب ایک مسئلہ ہے، دیکھیں اس کو بھی سمجھیں۔ اچھا سبب امالہ
امالہ کے لیے جو سبب ہے وہ منفصل نہیں ہونا چاہیے. الف کو امالے کے ساتھ پڑھتے ہیں, فتح کو امالے کے ساتھ پڑھتے نا. اس کے لیے سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یا ہے, کسرہ ہے, یہ سبب امالہ ہے. اچھا, یہ الف جس کلمے میں ہے, فتح جس کلمے میں ہے, اسی کلمے میں وہ سبب امالہ بھی موجود ہونا چاہیے. وہ سبب امالہ اسی کلمے میں ہو, دوسرے کسی کلمے میں نہ ہو. کہ وہ دوسرے کلمے میں ہو اور الف کسی اور کلمے میں پھر ہی امالہ ہو, یہ صحیح نہیں ہے. دونوں ایک کلمے میں ہونا ضروری ہے, متصل ہونا چاہیے, ایک کلمے میں ہونا چاہیے. اما جو معنی امالہ ہے, معنی امالہ حروف استعلاء اور را معنی امالہ بنتے ہیں, اس کے لیے ایک کلمے میں ہونا شرط نہیں ہے. دوسرے کلمے میں ہو تب بھی امالے سے معنی بن جاتا ہے. معنی کے لیے ایک کلمے میں ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن سبب امالے کے لیے ایک کلمے میں ہونا ضروری ہے. یہی کہتا ہے وَلَا تُمِلْ, امالہ نہیں کرو اس سبب کی وجہ سے جو متصل نہیں ہے. اور کف موجب بنتا ہے امالے سے, امالے کف کرنے کا موجب بنتا ہے کون سا؟ ما ينفصل, وہ معنی جو منفصل ہے اس سے معنی بن سکتا ہے. وہ منفصل کیا ہے, معنی بن سکتا ہے, لیکن منفصل سبب نہیں بنتا ہے. ہاں, وقد عمالوا لتناصب بلا داع سواه كعمادا وتلا واو الگ ہے, تلا الگ ہے. ہاں دیکھیے, اچھا سبب امالہ کچھ بیان کیا ہم نے, یا ہے, کسرہ ہے, کیا ہے, وہ پہلے بیان کر چکے نا امالہ کے جو اسباب ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور سبب ہے, تناسب کے خاطر بھی امالہ کیا جاتا. تناسب آیات کے خاطر بھی. اچھا, تناسب یعنی کیا؟ آیات کے آخری حروف کو ایک جیسا کرنے کی خاطر بھی کیا کرتے ہیں؟ امالہ کیا جاتا. اگرچہ سبب نہیں ہے, تناسب کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے, پھر بھی ہم امالہ کر سکتے ہیں. وقد امالو, امالہ کیا ہے تناسب کی وجہ سے, لیکن بلا داع, بغیر کسی سبب کے, بغیر سبب کے امالہ کیا ہے. اچھا, وہ سبب سوائے تناسب کے علاوہ دوسرا کوئی سبب نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ تناسب ہے. تناسب سبب ہے, تناسب کے علاوہ اور کوئی سبب وہاں پر نہیں ہے. کسرہ نہیں ہے, یا نہیں ہے, وہاں پر دوسری چیزیں نہیں ہے, پھر بھی امالہ کیا جاتا. کعمادہ و تلا, جیسے عمادہ کے الف اور تلا کے الف, امادہ کے الف اور طلا کے الف کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امالہ, تناسب کی خاطر امالہ کر سکتے ہیں. صحیح, یہ ایک مسئلہ. وَلَا تُمِلْ مَا لَمْ يَنَلْ تَمَكُّنًا. اب یہ دیکھیں, یہ جو امالہ ہے نا, امالہ فعل میں امالہ ہوتا ہے اور اسم معرب میں امالہ ہوتا ہے. فعل معرب ہو یا مبنی, فعل میں امالہ ہوتا ہے اور اسم معرب میں امالہ ہوتا ہے. اما اسم مبنی اور حرف میں امالہ نہیں ہوتا. کہاں؟ اچھا, اس میں مبنی اور حروف کے اندر, اس میں مبنی اور حروف کے اندر امالہ نہیں ہوتا. لیکن بعض استثنائی موارد ہیں, وگرنہ قیاسی طور پر قاعدے کے تحت فعل اور فعل اسم معرب میں امالہ ہوتا ہے, فعل اور اسم معرب میں. اما اسم مبنی اور حرف میں قاعدے کے تحت امالہ نہیں ہوتا. سماعی طور پر ممکن ہے امالہ ہو, بعض کلموں میں خصوصی طور پر کیا ہے, امالہ کیا عرب, اس کو ہم امالہ کر سکتے ہیں, اسے اسم مبنی کو, وگرنہ نہیں کرتا. ہاں استثنائی موارد ہے, کچھ کو استثناء کیا. دیکھیں, وَلَا تُمِلْ مَا لَمْ يَنَلْ تَمَكُّنًا, بس امالہ نہیں کرو اس اسم کو جو متمکن نہیں ہے. ما لم ینل تمکنا, جو متمکن نہیں ہے, معرب نہیں ہے.
دون سمان، بغیر سما کے امالہ نہیں کرو، یعنی قاعدے کے تحت امالہ، اما سماعی طور پر ممکن ہے امالہ ہو. غیرہا و غیرنا، لیکن دو چیزوں کو استثناء کیا ہے، ہا اور نا کے علاوہ. امالہ نہیں کر سکتے ہو اس میں مبنی کو صرف لفظ ہا اور لفظ نا، ہا اور نا کے الف کو اب امالہ کر سکتے ہو قاعدے کے تحت. اس کے علاوہ دوسرے کسی اسم مبنی کو قیاس کے مطابق امالہ نہیں کر سکتے ہو. غیر بمعنی اللہ ہے، غیر بمعنی اللہ، امالہ نہیں کر سکتے ہو وہ جو متمکن نہیں ہے مگر ہا اور نا کو. غیر کی جگہ پہ اللہ رکھو، اللہ ہا اللہ نا، لفظ نا اور ہا کے علاوہ دوسروں کو امالہ نہیں کر سکتے ہو. والفتح قبل کسر را فی طرف امیل. ابھی کیا کہتا ہے؟ فتحہ جو کسر را سے پہلے جو فتحہ آ گیا ہے، کسر را سے پہلے جو فتحہ آ گیا ہے اور وہ فتح بھی آخر میں ہے تو عامل کیا کرنا ہوگا؟ امالہ کرو. کس کو امالہ کرو؟ اس فتحے کو امالہ کرو جو را کے کسرے سے پہلے آیا اور آخر میں ہے. کلیل ایسری مل تکفل کلف، جیسے ایسر کی طرف میل پیدا کرو تو آپ زحمتوں سے بچا دیا جائے گا، آپ کو بچو گے. دیکھیں کیا یہاں پر ایسر کے را جو ہے آخر میں، اس سے پہلے سین پر فتح، اس فتحے کو امالہ کر سکتے ہو. سین کو کیا، یہ فتحے کو مائل میں کسرہ تلفظ کرنا. کذلذی تلیہ حتانی فی وقف اذا ما کان غیر الف. کہتا ہے کہ اسی طرح اس فتحے کو بھی امالہ کر سکتے ہو جو جس کے پیچھے آئے تانیث آتا ہے حالت وقف میں. حالت وقف میں جس فتحے کے بعد ہائے تانیث آتا ہے اس فتحے کو بھی امالہ کر سکتے ہیں. اذا ما کان غیر الف، اگر وہ فتحہ یعنی اذا ما کان اگر ہو، اچھا وہ جو جس حرف پر کیا ہے فتحہ آیا ہے وہ غیر الف، الف کے علاوہ ہو. ما تلیہا الف نہ ہو تو ایسی بات ہے، جس کے پیچھے آ گیا وہ الف نہ ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں وَقَذَا تُكَفُّ را، اسی طرح را بھی کف کرتا ہے، معنی بن جاتا ہے. کون سا را؟ غیر مکسورتن، وہ را جو غیر مکسور ہے. کون سا را معنی بن جاتا ہے؟ مفتور مضموم و ساکن. الما ولا تکف، کف کرتا را امالے کو، امالہ مفعول تو کف ہے، تکف ہے. نو اضار، نو اضارن و اضارانی و راشدن. دیکھیں اضارن کیا ہے؟ یہ را پر کسرہ ہے، اسی وجہ سے یہ معنی بن جایا کیا ہے؟ ہاں. وَقَذَا تَكُفُّ را غیر مکسورہ الامالہ، جو غیر مکسورہ ہیں وہ کیا ہے؟ امالے سے معنی بن جاتا ہے. کیا ہو؟ نحو اضار. اچھا اضار کا یہ رات معنی نہیں بن جائے گا. اگر اضارون پڑھ لے رفع کے ساتھ تو ٹھیک ہے، یہ معنی بن جاتا ہے. اضارون پڑھ لے رفع کے ساتھ معنی بن جائے گا، مضموم ہے. ایک اضارانی، یہ بھی کیا ہے؟ معنی بن جائے گا کیونکہ مفتوح ہے. وراشدون، یہ بھی معنی بنے گا، یہ بھی کیا ہے؟
اور الف سے پہلے ہے اور مفتوح ہے، یہ بھی معنی بن جائے گا. اب اس الف کو امالہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کا نما یکف من حروف الاستعلاء بعد، یہ اس صورت میں کیا ہے حروف استعلاء معنی بن جاتے ہیں. ان کا نما یکف، جس کو روکتے ہیں، جو روکتے ہیں حروف استعلاء میں سے، وہ روکنے والے حروف کیا ہو بعد بالضم بعد الالف متصل، جب الف کے بعد یہ حروف استعلاء جو معنی بن جاتے ہیں وہ الف کے ساتھ متصل ہو، تو اس صورت میں کیا بن جائیں گے یہ حروف استعلاء معنی امالہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، متصل بھی ہے. ناصحن، یا ناصحن کا ساتھ معنی بن جائے گا کیونکہ الف کے بعد متصل ہے. اور بعد حرف تلا ہے، الف کے بعد ایک حرف آیا اور حرف کے بعد حرف استعلاء آ گیا ہے، وہ بھی معنی بن جائے گا. واثقن، واثقن کا قاف معنی بن جائے گا. ٹھیک. او بحرفین فصل، یا دو حرف کے ذریعے فاصلہ لایا گیا ہے، الف کے بعد دو حرف کے بعد حرف استعلاء، وہ بھی معنی بن جائے گا. کمواثیق، مواثیق کا قاف معنی بن جائے گا الف مواثیق کو امالہ کرنے سے. کذا یکف حرف الاستعلاء اذا قدم، اسی طرح معنی بن جاتا حرف استعلاء جب مقدم ہو الف پر. مادام لم ینکسر، یہ اس صورت میں دیکھیں ما بعد ہو تو فرق نہیں ہے، ساکن ہو، مفتوح ہو، مکسور ہو، مضموم ہو، معنی بن جائے گا. ما قبل ہو تو معنی اس وقت بنے گا جب مکسور نہ ہو. کیا ہو؟ مکسور نہ ہو، دوسرا کوئی حرکت اس کے اوپر آ جائے. مادام لم ینکسر یا او لم یسکن اثر الکسر، یا ساکن نہ ہو، یہ ساکن بھی کسرے کے بعد ساکن نہ ہو تو معنی بن جائے گا. اما کسرے کے بعد ساکن ہو تو معنی نہیں بنتا ہے. غالب، غالب کا غائن معنی بنے گا کیونکہ کیا ہے یہ غائن معنی بن جائے گا. مفتوح ہے یہ معنی بن جائے گا. غائن کیا ہے؟ ساکن ہے یا مفتوح ہے؟ مفتوح معنی بن جائے گا. دیگر ہاں غالب معنی بننے کے لیے مثال دے دیا، نہیں کہ نہ بننے کے لیے. بخلاف ما اذا انکسر، بخلاف اس حرف استعلاء کے جو مکسور ہے. کغلاب، غلاب کا یہ غین معنی کیوں نہیں بن سکتا؟ مکسور ہے. او سکن اثر الکسر، یا ساکن ہے لیکن کسرے کے پیچھے ہے. کم مطوا امر، جیسے مطوا کا پا معنی نہیں بنے گا. کیوں؟ ہاں کیونکہ خود پا ساکن ہے اور کسرے کے بعد ہے، میم پر کسرہ ہے. فلا تمنع امالہ، بس یہ اگر ایسا ہو تو امالے سے معنی نہیں بن سکتے ہیں. وفی شرح الکافیہ فیما اذا انکسر لا یمنع، شرح کافیہ میں مصنف نے یوں کہا، کیا کہا؟ اچھا ان موارد میں جہاں پر یہ حرف استعلاء کیا ہے مکسور ہے تو معنی نہیں بن سکتے. فیما اذا انکسر لا یمنع وفی ساکن تالیہ، اور وہ حرف استعلاء جو ساکن ہے لیکن کسرے کے پیچھے ہیں، یجوز ان یمنع وان لا یمنع، جائز ہے اس کو معنی بنانا معنی نہ بنانا، دونوں جائز ہے. یہ شرح کافیہ کی باتیں ہیں. ہاں اچھا کیا کہا شرح کافیہ میں؟ فیما اذا انکسر لا یمنع وفی ساکن، وفی ساکن وہ حرف استعلاء جو ساکن ہے لیکن تالی یعنی کسرے کے پیچھے آیا ہے. یجوز ان یمنع وان لا یمنع. ٹھیک ہے. اچھا یجوز ان یمنع وان لا یمنع، معنی قرار دیا جائے یا معنی قرار نہیں دی، دونوں جائز ہے. اچھا یہ شرح کافیہ کی عبارت پر تبصرہ کرتا ہے سیوطی. اس کا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ، اگر ابن مالک نے اس سے ارادہ کیا عدم تحتم الامالہ، امالہ حتمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر یہ بات کہنا چاہتا ہے تو فَهَذَا شَأْنُهَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهَا، یہ تمام موارد میں سے دیکھیں امالہ واجب نہیں ہے، امالہ کرنا کیا ہے
جائز ہے، اب کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی واجب چیز نہیں ہے۔ ادھر کیا کہا، وہ حرف استعلا جو ساکن ہے اور کسرے کے بعد ہے اس کو آپ معنی بنا سکتے ہیں، یعنی امالہ نہ کرے، معنی نہ بنا سکتے ہیں، امالہ کرو۔ اگر جائز ہے اس کو معنی بنانا اور معنی نہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی اور عدم معنی دونوں جائز ہے، تو یہ تو دوسرے موارد میں بھی ایسا ہے، جہاں امالہ ہو وہاں پر بھی واجب تو نہیں امالہ کرنا۔ پھر یہ کیا کہا، یجوز ان یمنع وان لا یمنع، فإن اراد بھی، اگر اس سے ارادہ کیا عدم حتم الامالہ، امالہ حتمی نہیں ہے، تو فهذا شانها فی جمیع احوالها، یہ تمام امالہ کے موارد میں ایسی بات ہے، یہ صرف وہ حرف اصطلاح جو ساکن ہو کسرے کے پیچھے ہو وہاں یہ بات نہیں، یہ تمام موارد میں ایسا ہے۔ کما سیاتی جیسے بات میں کہا گا، جب ایسے تو فلا وجہ ہے تخصیص بہذه الصورۃ، بس کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ جائز اور وجہین کو اسی صورت کے ساتھ مخصوص کرنے کا، ابن مالک کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ والاشعار بتغایره لما قبل، اور یہ اس کی طرف اشارہ کرے کہ یہ ما قبل سے حکم میں مختلف ہو، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا، اگر اراد عدم تحتم الامالہ تو کہا یہ مطلب نہیں، وان اراد بیان احتمالین مساویین، اما یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہے، اگر یہ کہنا چاہتا ہے تو فی وجوب الکف وعدمہ فلا باس، عیب نہیں ہے، دونوں برابر کہنے کے لیے یہ بیان کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ولعلہ المراد، ممکن ہے یہی مصنف کا مراد ہو، فتأمل، خود دقت کر لو، دیکھو کیا ہے، خود سوچو کہ مصنف اس عبارت میں کیا کہنا چاہتا ہے، جا کر شرح کافیہ خریدو، پھر شرح کافیہ کے اس حصے کو نکال کر مطالعہ کر لو۔ ٹھیک، وکف حرف مستعمل، اور حرف مستعل، وکف حرف مستعل، حرف استعلاء کا کف کرنا اور را کا کف کرنے کو ینکف، یہ ان کا کف خود کیا ہوتا ہے، کبھی منع ہو جاتا ہے، کف کف ہو جاتا ہے، یعنی کف خود کف ہو جاتا ہے، یہ روک دیتے نا، یہ روکنا خود کیا ہے، رک جاتا ہے، یہ معنی نہیں بنتا۔ اچھا، وکف ینکف، کس وجہ سے کیا ہے منکف ہوتا ہے، کس وجہ سے، بکسر را، کسرے راہ کی وجہ سے، فتات الامالہ، بس امالہ آ جائے گا، کغارمن لا اجفو، غارمن کہ الف کو آپ امالہ کر سکتے ہیں، یہ غین جو ہے حرف اصطلاح اس سے پہلے آیا تھا، یہ معنی نہیں بنتا، کیونکہ اس کے بعد جو را ہے، راء مکسور غین کو معنی بننے سے روک دیتا ہے، امالہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ میں غارم پہ ظلم نہیں کرتا ہوں، جفا نہیں کرتا ہوں، غارم جو غرامت برداشت کرتا ہے، یعنی خسارہ دینے والے کو ظلم نہیں کرتا ہوں۔ ولا تمل سببا لم يتصل، بس امالہ نہیں کرو اس سبب کی وجہ سے جو متصل نہیں ہے، کل زید مال، دیکھیں لزید مال کا یہ مال کا جو الف ہے اس کو آپ امالہ نہیں کر سکتے ہیں، کیوں، سبب کیا ہے، یہ کسرہ سبب بنے گا نا، اس سے پہلے جو دال آ گیا دال پر کسرہ، یہ کسرہ امالے کا سبب بنے گا، تو وہ الگ الگ ہے، زید کا کسرہ الگ کسی کلمے میں ہے، مال کا الف کسی اور کلمے میں ہے، تو یہ سبب نہیں بن سکتا۔ والکف قد یوجبہ، اما کف گاہی موجب بنتا ہے، ما ینفصل، وہ معنی جو منفصل ہے وہ کف کا سبب بن سکتا ہے، وہ معنی جو منفصل ہے وہ بھی معنی بن سکتا ہے، کہ کتاب قاسم، کتاب قاسم،
اچھا، کتاب قاسم میں یہ جو کتاب کے الف کو آپ امالہ کرنے سے بعد والا جو قاف ہے نا وہ معنی بن سکتا ہے. معنی اگر دوسرے کسی کلمے میں ہو تو بھی بن سکتا ہے. تو کتاب کا الف امالہ کرنا ہے. اچھا، کاف کا کسرہ سبب امالہ ہے، الف کو امالہ کرنا ہوگا. دیکھیں، کتاب قاسم، یہاں ایک سبب امالہ ہے، ایک وہ حرف جس کو امالہ کیا جاتا ہے، ایک وہ چیز جو معنی امالہ ہے. سبب امالہ کیا ہے؟ کسرہ کتاب. کاف کا کسرہ امالے کا سبب بنتا ہے. الف کو خود امالہ کرتے ہوئے الف کی فتحے کو خود ہی امالہ کرتے. معنی امالہ تو یہ قاف حرف استعلاء ہے، دوسرے کلمے میں ہے، پھر بھی یہ کتاب کے الف کو امالہ کرنے سے معنی بن جاتا ہے. ہاں، وخالف ابن عصفور فی المسئلتین، لیکن دونوں مسئلوں میں ابن عصفور نے مخالفت کیا ہے. عجیب ہے، ابن عصفور بھی اخفش کی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. ادھر انہوں نے کیا کہا؟ سبب کے لیے متصل ہونا شرط ہے، اما معنی کے لیے متصل ہونا ضروری نہیں ہے. دوسرے کسی کلمے میں ہوتا بھی معنی بن سکتا ہے. اما ابن عصفور آ کر کہتا ہے نا، سبب چاہے متصل ہو یا غیر متصل ہو، سبب بن سکتا ہے، معنی کے لیے شرط ہے کہ متصل ہونا. عکس ابن مالک نے جو مطلب بتا دیا اس کا عکس کا بتایا. وخالف، مخالفت کرتا ہے ابن عصفور فی مسئلتین، دونوں مسئلوں میں، یعنی سبب میں بھی معنی میں بھی مخالفت کرتا ہے. سبب کے لیے کیا کہتا ہے؟ متصل ہونا ضروری نہیں ہے. معنی کے لیے ہاں بالکل ابن مالک نے جو کہا تھا اس کا عکس مخالفت کرتا ہے. وقواہ ابن حشام، ابن حشام نے اچھا ابن عصفور کے اس قول کو توبیح قرار دے دیا، رادن بھی علی المصنف، مصنف کے اوپر رد کرتے ہوئے، مصنف کی بات کو رد کرتے ہوئے. ہاں، ابن حشام نے آ کر ابن عصفور کی کیا کر دیا؟ تائید کر دیا، اس نے قوی قرار دے دیا. وہ اقول، اچھا یہاں سے سیوطی اپنی باتیں کرتا ہے. ابن مالک کی بات نقل کیا، ابن عصفور کی بات بھی نقل کیا، ادھر سے ابن حشام آ کر ابن عصفور کی تائید کر دیا. خود مصنف کیا کہتا ہے؟ سیوطی کیا کہتا ہے؟ وہ اقول، میں کہوں گا الفرق قوت المعنی ولذا قدم علی المقتضی وایضا. اچھا، یہ ابن مالک کی تائید کرتا ہے، سیوطی ابن مالک کی تائید کرتا ہے. دیکھیں، سبب کے لیے اتصال ضروری ہے، معنی کے لیے اتصال ضروری نہیں ہے. اچھا، جہاں دونوں جمع ہوں، سبب اور معنی دونوں ہو تو معنی قوی ہے، سبب اپنے اثر کرنے سے معنی منع کرتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا جب قوی ہے تو یہ معنی اگر کسی دوسرے کلمے میں ہو پھر بھی وہ معنی بن سکتا ہے، لیکن سبب ضعیف ہے، اس کے لیے اتصال شرط ہے. دوسرے کلمے میں ہو تو سبب نہیں بن سکتا ہے. یہی کہتا ہے. وَأَقُولُ الفرق، فرق ہے، معنی قوی ہے، معنی قوی ہے، سبب ضعیف ہے. اچھا، سبب مقتضی، یہ حروف استعلاء معنی، جہاں پر دونوں جمع ہو مقتضی اور معنی تو کیا کرتے ہیں؟ معنی کو مقدم کیا جاتا ہے. ہاں، سبب اپنا اثر نہیں کر پاتا ہے ہاں معنی کی موجودگی میں. الفرق قوت المعنی ولذا قدم، اسی وجہ سے مقدم کرتے معنی کو مقتضی پر. مقتضی سے مراد سبب ہے. وَأَيْضًا فَالْمُقْتَضِي هُنَا إِذَا وُجِدَ، دوسری بات یہ ہے، دیکھیں دوسری بات قوی ہونے کی دوسری بات یہ ہے کہ
پہلی بات تو مقدم کیا جاتا ہے، جہاں معنی اور سبب ہو تو معنی مقدم ہے، معنی اپنا اثر کرتا ہے، مقتضی اثر نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے مقدم ہے، قوی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبب ہونے کی صورت میں امالہ واجب نہیں ہوتا ہے، امالہ پھر بھی جائز ہے، امالہ کرنا سبب موجود ہونے کی صورت میں واجب ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے۔ اما جب معنی موجود ہے تو آپ امالہ نہیں کر سکتے، معین ہے، واجب ہے امالہ نہ کرنا، بس قوی ہے دیگر۔ ہاں ٹھیک، ہاں وَأَيْضًا فالمقتضی ہونا اذا وجد، مقتضی یہاں پر اگر موجود ہو تو لا یوجب الامالہ، امالہ کیا ہے؟ واجب نہیں ہوتا۔ اب مقتضی موجود ہو یعنی سبب موجود ہو تو امالہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ کما فی الکافیہ، جیسے کافیہ میں بھی یہی باتیں کہا ہے، شرح کافیہ میں بھی۔ والمعنی اذا وجد، اما معنی اگر موجود ہو تو اوجب الکف، کف واجب کر دیتا ہے۔ فاتضح تفریقۃ المصنف، بس واضح ہوا مصنف کا فرق، مصنف نے جو فرق بیان کیا تھا سبب اور معنی کے لیے وہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَإِتْيَانُهُ بِقَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُفُّ، اچھا مصنف نے اپنی عبارت میں ایک قد لایا ہے، دیکھیں کیا کہا مصنف نے، وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلُ، قد یہ کہہ کر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ کبھی کبھار معنی منع نہیں کرتا، یہ نا کاف اگرچہ منفصل ہو معنی منع کرتا ہے کبھی کبھار، لیکن کبھی نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ ابن مالک نے قد لا کر اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ گاہی کاف نہیں ہوتا، معنی موجود ہونے کے باوجود بھی منع نہیں کرتا۔ وبه صرح فی شرح الکافیہ، اسی کے بارے میں صراحتاً شرح کافیہ میں کہا، یہ ایک مطلب ختم ہو گیا۔ وقد امالوا لتناسب فی رؤوس الآئی وغیرها، گاہی امالہ کرتے ہیں عرب تناسب کی وجہ سے، کہاں تناسب؟ رؤوس الآئی، آیتوں کے رؤوس میں، رؤوس سے مراد کیا ہے؟ آخر، آیتوں کے آخر کے درمیان مناسبت پیدا کرنے کے لیے، آئی جمع آیت ہے، رؤوس جمع راس، راس کسے کہتے ہیں؟ یہاں مراد کیا ہے؟ آیت کا آخری حصہ، سر نہیں اول والا یعنی سب سے پہلے والا حصہ نہیں ہے، آخری حصہ، احتراماً آخری حصے کو کیا کہا؟ رؤوس کا، قرآن کے احترام میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ہاں گاہی تناسب کی وجہ سے رؤوس آیوں کے درمیان تناسب پیدا کرنے کے لیے، وغیرہ اور غیر آیتوں میں، آیتوں کے علاوہ دوسرے عام عبارت کے آخر میں بھی تناسب پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرتے ہیں۔ بلا داع ای طالب للامالہ، امالہ کے لیے کوئی طالب نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی خود تناسب پیدا کرنا یہ ایک سبب بنتا ہے۔ ہاں اچھا، سوا یہ تناسب کے اور کچھ نہیں، سوا ہوگی ضمیر تناسب ہے۔ کعمادن، جیسے عماد کے الف کو، کون سا عماد کا الف؟ دو الف ہے، عمادہ، میم پر ایک الف ہے، دال پر ایک الف ہے، کس الف کی بات کرتا ہے؟ ای کا الف ہی الاخیرہ، آخر والا الف، دال پر جو الف ہے یہ امیلت لتناسب الالف، امالہ کیا جاتا ہے اس الف کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے کہ التی قبلہ، جو اسے عماد کے میم کے الف اور دال کے الف کے درمیان مناسبت پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دال کے الف کو بھی امالہ کیا جاتا ہے۔ عماد کے الف میں تو سبب ہے، کیا ہے سبب؟ اس سے پہلے کسرہ ہے، دیکھیں کسرہ سبب بنتا ہے امالہ کے لیے، دال کے الف کو کیا امالہ کرنے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، پھر بھی امالہ کرتے ہیں۔ امیل تناسب الالف التی قبلہا، وکالف طلا، اور الف ہے طلا کو بھی امالہ کر سکتے، طلا کا الف، کون سا طلا؟ فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کی آیت کے اندر، والقمر اذا طلاہا، طلا کے الف کو بھی ہم امالہ کر سکتے ہیں، تو امالہ جہاں پر بھی ہو ایک جیسا ہی ہے نا۔ وہ کیا ہے، عبد الباسط کی تلاوت میں دیکھو گا یہ امالہ کرتا ہے، ہاں
قراء سے پوچھو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اچھا یہ طلاق کا الف میں تو کوئی سبب نہیں ہے تناسب کے علاوہ، کیونکہ طلاق کا الف میں کوئی سبب نہیں ہے، کسرہ بھی نہیں ہے، یہ طلا اصل میں واو بھی نہیں، یا بھی نہیں ہے، اگر یا ہوتا تو پھر بھی کیا امالہ کرتے ہیں، یہ واو سے قلب ہو کر الف بن گیا ہے، کوئی سبب نہیں ہے سوائے تناسب کے. امیرت وہ انکان حاصلها واون، اگرچہ یہ طلاق کا الف اصل میں واو ہو تو اس کے لیے سبب نہیں، یا ہونا چاہیے. ہاں لتناسب رؤوس آیت کے آخر میں درمیان تناسب پیدا کرنے کے خاطر کیا کیا ہم نے؟ امالہ کر دیا. ولا تمل ما لم ينل تمکنا، اور امالہ نہیں کرو اس اسم کو جو تمکن تک نہیں پہنچا ہے، یعنی جو متمکن نہیں ہے. متمکن یعنی معرب نہیں ہے. بأن کان مبنیا، جو معرب نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبنی، اس کو امالہ نہیں کرنا. اچھا دون سما، سما کے بغیر یعنی قیاسی طور پر امالہ نہیں کر سکتے، اما سمائی طور پر دون سما ان یحفظ، وہ سما جو محفوظ ہے. عرب نے کسی مورد کے اندر مبنی اسم کو اگر امالہ کیا ہے تو اس کو آپ سمائی طور پر امالہ کر سکتے ہیں، سمائی طور پر کر سکتے ہیں، قیاسی طور پر نہیں کر سکتے. ہاں نحو الحجاج وراء، یہ وراء ورا مبنی پر ضمہ ہے، اس کے الف کو آپ امالہ کر سکتے ہیں، سماعی طور پر ہے یہ، وغیرہ نہیں. وَنَحْوِهَا مِنْ فَوَاتِ الصُّوَرِ، یا اس کے علاوہ دوسرے فوائد سور جہاں سماعی طور پر ہے، وغیرہ قیاسی طور پر نہیں کر سکتے. ہاں اچھا غیر ہا و غیر نا، ہا اور نا کے علاوہ فَأَمِلْهُمَا، اما اور ہا اور نا کو امالہ کرو. وہ انکان غیر متمکنین، اگرچہ وہ متمکن نہیں ہے، کیا ہے؟ ہا اور نا مبنی ہے، پھر بھی امالہ کر سکتے ہوں قیاسی طور پر. والفتح قبل کسر را فی طرف عمل، فتح جو رائے مکسور سے پہلے آیا ہے اور آخر میں ہو تو اس کو اب امالہ کر لو. کلیل ایسر مل، اچھا کلیل ایسر، ایسر کے سین کے اوپر جو فتح اس کو امالہ کر لو. کلیل ایسر مل تو فل کلف، کیا مثال کس پر ہے؟ بس ایسر کی طرف میل اختیار کر لو. آپ وہ مثال دے دیا ہے، وغیرہ شاید مثال کس پر ہے؟ سین ایسر کے فتح کو اب امالہ کرنا ہے. ای کسینہ، سین ایسر کو امالہ کر لو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ای کا سینی، کا سینی، سین ایسر کو، سین ایسر پر فتح ہے اس کو امالہ کر لے. ای کسینی کذا عمل فتح الحرف الذی تلیہ ہاء تانیث، اسی طرح اس حرف کے فتح کو بھی امالہ کرو جو حرف ہاء تانیث، جس حرف کے بعد ہاء تانیث آتا ہے وقف میں، اس حرف کے فتح کو بھی امالہ کر سکتے ہوں جس حرف کے بعد ہاء تانیث آتا ہے جب وقف کرتے ہیں. تو مثال کا رحمتن و نعمتن، رحمتن و نعمتن، اس کو جب وقف کرتے ہیں تو رحمہ اور نعمہ ہوتا. نعمہ کے میم کے فتح کو رحمت کے، اچھا میم کے کیا فتح کو آپ امالہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے یا نہیں؟ کہتا وقوله ما اذا، اچھا وقوله اذا ما كان غیر الف زیادت توضیح. اب یہ جو کہا کہ اذا ما كان غیر الف، یہ زیادہ یہ توضیح ہے. کیا وہ جو حرف جس پر فتح ہے وہ حرف اگر غیر الف ہے تو یہ حکم ہے، غیر الف ہے تو یہی حکم ہے. کہا کہ یہ جو غیر الف کی قید لگا دیا ہے یہ کوئی نیا مطلب بیان کرنے کے لیے نہیں لایا گیا، پہلے جو مطلب سمجھ میں آتا اس کی وضاحت ہے، نیا کوئی مطلب بیان نہیں کرتا. اما مصنف کا اذا ما کان غیر الف یہ زیادہ توضیح کی خاطر ہے، یہ زیادہ وضاحت کرنے کے لیے ہے
اچھا اس سے کوئی مطلب نیا سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اذ معلوم ان الالف لا تفتح، کیونکہ معلوم ہے کہ الف مفتوح نہیں ہوتا. بس وہ جس کے پیچھے ہاتانی زیادہ وہ حرف کیا ہے؟ الف نہیں ہونا چاہیے. یقینی بات الف نہ ہو تو فتحہ ہوگا، وگرنہ الف ہو تو الف فتحہ قبول نہیں کرتا، ضمہ کسرہ بھی قبول نہیں کرتا، وہ آخر متحرک نہیں ہوتا. لہذا یہ جو عبارت ہے آخر میں یہ زیادہ وضاحت کے خاطر ہے، نیا کوئی مطلب بیان نہیں کرتا. الحمدللہ رب العالمین. بڑی مشکل سے ہمت کر کے ختم ہو گئی. تقریباً 3 مہینے ابھی امتحان کے لیے باقی ہے. مارچ، اپریل، مئی. اگر اس سے بھی جدی ہو جاتے تو 15-20 دن پہلے ختم ہو جاتی تھی، لیکن درمیان میں کچھ سستیاں میری طرف سے، کچھ سستیاں آپ لوگوں کی طرف سے. جب چھٹی ہو گئی تو خوش ہو گئے، ٹھیک اس وجہ سے دیر ہو گئی، وگرنہ 1 مہینہ پہلے ختم ہونے چاہیے. ہاں کتاب